حقیقت کو ماننے سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے ایران کی اعلیٰ قیادت کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ یعنی ایران کی جو وہ اعلیٰ قیادت، سمجھدار قیادت، حکمت پر مبنی قیادت، وہ قیادت جن پر پوری دنیا اعتبار بھی کرتی تھی اور پوری دنیا ان کا احترام کرتی تھی، ان سے گفتگو کرتی تھی، اس قیادت کو شہید کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، علی لاریجانی صاحب سپریم کونسل کے چیف تھے، سیکرٹری تھے، ان کی شہادت کے بعد پوتن نے، روس کے جو صدر ہے پوتن، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان جاری کیا کہ وہ روس کے ایک سچے دوست تھے، یعنی میڈیٹر تھے۔ کسی بھی ملک سے بات کرنا ہو تو علی لاریجانی صاحب بات کرتے تھے۔ نیوکلیئر کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو کرنے والے امریکہ وغیرہ سے جہاں کہیں بھی گفتگو، ابھی تو عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ صاحب وہ کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ علی لاریجانی صاحب کر رہے تھے، اور ابھی بھی وہ میڈیٹیشن کا کام کرنا چاہ رہے تھے، بیچ میں وہ تھے۔ لیکن اسرائیل کو چونکہ اس جنگ کو آگے بڑھانا تھا، اور اسرائیل، میں نے کہا تھا ایک دوسری ویڈیو میں کہ اسرائیل اس جنگ کو ابھی 2 سے 3 ہفتہ اور کھینچنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے، ٹرمپ اپنی طرف سے اپنے بیانات میں یہ اشارہ دے رہا تھا کہ ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ٹرمپ کا منہ بند کیا گیا، اس کے ایف-16 فائلز میں سے کسی ایک فائل کو کھولنے کی دھمکی دی گئی، اور اس کے بعد ٹرمپ کے منشا کے خلاف علی لاریجانی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اور صرف علی لاریجانی صاحب کو ہی شہید نہیں کیا گیا ہے، غلام رضا سلیمانی جو کمانڈر آف بیسج فورسز، بیسج فورس کہا جاتا ہے وہاں کی جو پولیس ہے، پولیس کو بیسج فوج ایران میں کہا جاتا ہے، تو اس کے جو کمانڈر ان چیف تھے غلام رضا سلیمانی صاحب، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اسماعیل خطیب صاحب جو انٹیلیجنس کے منسٹر تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ یعنی جو بزرگ شخصیات وہاں کی تھیں، جو کچھ سمجھ بوجھ کے ساتھ بھی کام کر سکتی تھیں، ان سب کو تقریباً شہید کر دیا گیا۔ اب جو قیادت ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور جوانوں کا خون جوش میں ہوتا ہے۔ جوان پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، پھر وہ اب پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اب اندیا یہ دیا جا رہا ہے، اب اشارے یہ آ رہے ہیں کہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اب ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم مٹیں گے تو ہم مٹائیں گے بھی، اور اسی راستے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ لہذا اسرائیل نے اور بھڑکایا جنگ کو، اور بھڑکانے کے لیے اسرائیل نے کیا کیا؟ ایران کے اور دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ میں جا کر کے، فارس گیس فیلڈ میں جا کر کے حملہ کر دیا، اور بری طرح حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے بعد پھر ایران جو ہے وہ بالکل غصے میں آ گیا، اور ایران کو بدلہ لینا تھا، اس نے پہلے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد اس نے قطر کے گیس فیلڈ میں حملہ کر دیا۔ اچھا، وہ جو ایران کا گیس فیلڈ ہے، فارس گیس فیلڈ کے نام سے ہے، تو اس پر جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت قطر نے اس حملے کی مذمت کی تھی۔ کیوں مذمت کی تھی؟ اس لیے نہیں کہ قطر کو ایران سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کے یہاں تو نظریاتی اور اعتقادی اعتبار سے سنی اور شیعہ کا جو اختلاف ہے وہ موجود ہے، لیکن تجارتی اعتبار سے اس فیلڈ میں، فارس گیس فیلڈ میں قطر کی بھی ساجھیداری ہے۔ تو اسرائیل کو اگر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے محبت ہوتی، امریکہ کو اگر مشرق وسطیٰ سے ان تمام سنی ممالک سے محبت ہوتی، تو پھر اس فیلڈ میں جا کر کے حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے، چونکہ وہاں پر مشرق وسطیٰ کے اہم ملک کی حصہ داری ہے، لیکن نہیں، انہوں نے اس فیلڈ کو، چونکہ ان کو تو ایران کو نشانہ بنانا ہے، ان کو اہل اسلام کو نشانہ بنانا ہے، ان کو ان مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے جو اسلام کے نام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ حملہ کیا، اور اس حملہ کے کرنے کے بعد ایران آیا غصے میں، اور اس نے پھر کہاں حملہ کیا؟ قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں حملہ کر دیا، آگ لگا دیا، جلا دیا۔ گیس کے سب سے بڑا پلانٹ تھا وہ، گیس کی پیداوار وہاں پر بند ہو گئی۔ ایک تو حملہ قطر پر کیا اور اچھی طرح قطر کو لپیٹ لیا۔ ریاض پر حملہ ہوا ہے، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہے ریاض میں، اور ریاض میں امریکہ کا جو سفارت خانہ بنا ہوا ہے، 4 میزائل نشانہ لگا کر کے اس کو مارا ہے۔ اس کے بعد جبائل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ ہوا ہے، وہی وہاں پر پیٹرول کا کچھ خاص کیمیکل بنتا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ راس تنورہ تیل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے، اور وہ ریفائنری بند ہو گیا ہے۔ پھر سلطانیہ ایئر بیس پر تو جو ہی تھوڑی سی ہما ہمی ہوتی ہے، وہاں پر 2-4 میزائل اور 2-4 ڈرونز یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے الحسن گیس فیلڈ اور دیگر سائٹس پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ حملے تیل پر ہوئے ہیں اور گیس پر ہوئے ہیں، چونکہ ایران کے تیل اور گیس پر حملہ کیا گیا تھا۔ جیسے کو تیسے کا جواب دیا گیا ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان۔ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ آپ ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ افغانستان میں آپ نے 20 سال تک جنگ کیا، افغانستان مٹ تھوڑے گیا، ابھر آیا۔ تو اسی طرح ان کے پاس تاریخ موجود ہے، یہ بھی ابھر کر آ جائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو کچل دیں گے، ختم کر دیں گے۔ امریکہ نے کیا کیا؟ 5000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر بم
ہرمز کی کھاڑی کے بغل میں ان کا کوئی میزائل کا سائٹ بنا ہوا تھا، اس پر جا کر کے ڈالا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چونکہ ہرمز کی کھاڑی کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پر ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ 5000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر بم، یعنی امریکہ بھی جنگ میں براہ راست شامل ہے، وہ تو ہے ہی، ٹرمپ صاحب تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجبور محض ہے۔ اس کا جو ماگا ووٹ بیس وہاں پر امریکہ میں ہے، اس نے اختلاف کر دیا ہے۔ اب تو امریکہ میں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں بن گوریان ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے اور ان کے 3 جہاز کو جلا دیا گیا جو ریفیلنگ کرتے تھے، یعنی وہ تیل لے کر کے پھر فائٹر جیٹ طیارے کے پاس جا کر کے اس پر جو تیل بھرتے تھے، وہ جہاز جو ہے پرائیویٹ جہاز، وہ سب وہاں پر برباد ہو گئے ہیں۔ رامات گان ایک جگہ ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ 2 ریلوے اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے۔ 5 سے 6 بار رات کو حملے ہوتے ہیں، بار بار سائرن بجتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر اسرائیل کے تمام لوگ دباؤ میں ہیں۔ حالات کہاں جا رہے ہیں؟ حالات یہ ہے کہ جنگ ابھی شباب پر ہے، جنگ ابھی تیزی میں ہے، اور اسرائیل اس جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلانا چاہتا ہے، جبکہ ایران مشرق وسطیٰ میں واقع جو امریکی مفادات ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ایران کا یہی کہنا ہے کہ عزت سے جیو اور عزت سے جینے دو۔ اور ایران کے جو ابھی موجودہ سپریمو اور رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی صاحب ہے، سنا ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ جنگ کو بند کیا جائے، لیکن پھر علی لادیجانی صاحب کی جو شہادت ہو گئی اس کے بعد سے پھر یہ گفتگو بند ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔